تو جناب آج کی کہانی ہے محبت اور خوف کی، ایک ایسی داستاں جو سچائی اور وہم کے نازک دھاگوں سے بنی ہے۔ چلیں اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا احساس ہے جو ایک ہی وقت میں دل میں ڈر بھی پیدا کرتا ہے اور محبت بھی، اور یہی وہ تضاد ہے جو اس کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جگہ ہے لاہور کی ایک پرانی جامعہ، جہاں دو کردار جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے پہلی بار ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اور ہاں، یہ ماحول، یہ صرف بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ خود کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ ذرا سوچیں تو، پتھروں پر جمی کائی اور ہر کمرے میں گونجتی وہ گھنٹا گھر کی آواز، اسی ماحول میں احمد اور زینب کی پہلی ملاقات ہوئی۔ اب آتے ہیں ہمارے کرداروں پر، اور یہی تو مزے کی بات ہے، دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ ایک طرف احمد جو اپنی ہی کتابی دنیا میں مگن رہتا تھا، اور دوسری طرف زندگی سے بھرپور زینب، جس کی ہنسی ہر طرف گونجتی تھی۔ اور پھر زینب نے وہ ایک جملہ کہا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک معمولی سا سوال تھا، لیکن اصل میں یہ وہ لمحہ تھا جہاں قسمت نے اپنا کھیل دکھایا اور ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ مگر کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ جہاں محبت کی کوپل پھوٹ رہی تھی، وہیں کہیں اندھیروں میں خوف بھی پرورش پا رہا تھا۔ اور اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں چیزیں تھوڑی پر اسرار ہونے والی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ احمد جس پرانے ہاسٹل میں رہتا تھا نا، وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ برطانوی دور میں یہ فوجیوں کی بیرک تھی، اور وہاں کچھ بہت عجیب ہوا تھا۔ آج بھی رات کے سناٹے میں وہاں دروازے خود بجتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور پھر ایک رات احمد اپنی پڑھائی میں مصروف تھا کہ اسے وہ آواز سنائی دی، ایک ٹھنڈی سی کانوں میں چبھتی ہوئی سرگوشی۔ یہ الفاظ ہوا میں تو گھل گئے، لیکن احمد کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے اٹک گئے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ سب احمد کا وہم تھا، جیسا کہ زینب کو بھی لگا، یا ان دیواروں کے پیچھے واقعی کوئی گہرا راز چھپا تھا؟ اور پھر اس معمے کی گتھی سلجھانے والی ایک کڑی ان کے ہاتھ لگتی ہے، ایک پرانی ڈائری جو اس سارے خوف کے پیچھے کی کہانی بتانے والی تھی۔ سوچئے، ہاسٹل کا وہ تہ خانہ، دیواروں پر نمی، اور وہیں ایک پرانی لائبریری میں انہیں وہ ڈائری مل گئی۔ یہ کوئی معمولی ڈائری نہیں تھی، یہ اس پورے راز کی چابی تھی۔ اور اس ڈائری نے جو راز کھولا وہ تھا حنا کا، ایک ایسی لڑکی جسے ایک انگریز افسر سے محبت کرنے کی سزا ملی، اور سزا بھی کیا، اسی تہ خانے میں قید جہاں وہ مر گئی، اور اس کی روح وہ آج بھی وہیں بھٹک رہی ہے، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ یہ کہانی جاننے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اب یہ صرف احمد اور زینب کے ڈر کی بات نہیں تھی، اب ان کا مقصد تھا حنا کی ادھوری محبت کو انصاف دلانا، اس کی بھٹکتی روح کو سکون پہنچانا۔ تو اب وقت آ گیا تھا آمنے سامنے کا، ایک طرف محبت، دوسری طرف خوف،
اور احمد اور زینب کو مل کر اس کا سامنا کرنا تھا۔ سوچیں ذرا، وہ دوبارہ اسی تہخانے میں گئے، اندھیری رات، اور اچانک دھڑام سے دروازہ بند ہو گیا اور ان کے ٹھیک سامنے حنا کی روح کھڑی تھی اور وہ چیخی، لیکن یہ صرف چیخ نہیں تھی، یہ صدیوں کا دکھ تھا، غصہ تھا، ایک ٹوٹی ہوئی روح کی فریاد تھی جو اپنا حق، اپنی محبت واپس مانگ رہی تھی۔ ایسے میں کوئی بھی ڈر جاتا، لیکن احمد نے کچھ اور کیا۔ اس نے خوف کا جواب خوف سے نہیں دیا بلکہ ہمدردی سے دیا۔ اس نے حنا کے درد کو سمجھا، اسے تسلیم کیا اور وعدہ کیا کہ اس کی کہانی کو بھلایا نہیں جائے گا۔ اور بس یہی وہ الفاظ تھے جن کی حنا کو ضرورت تھی۔ اس کی چیخ میں آخری بار غصہ جھلکا اور پھر سب پر سکون چھا گیا۔ اس کا عکس آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور کمرے کی زنجیریں جیسے خود ہی ٹوٹ گئیں۔ اس خوفناک رات کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ ایک نئی صبح تھی۔ اندھیرے چھٹ چکے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی، ہاسٹل میں خاموشی چھا گئی۔ وہ سرگوشیاں، وہ آوازیں، سب ختم۔ حنا کی روح کو آخرکار سکون مل ہی گیا تھا۔ اور اس پورے واقعے نے احمد اور زینب کو پہلے سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ انہوں نے مل کر نہ صرف ایک روح کو آزاد کرایا بلکہ اپنے رشتے کو بھی ہمیشہ کے لیے مضبوط بنا لیا۔ اور پھر کہانی وہیں آ کر مکمل ہوئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اسی لائبریری میں جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، انہوں نے شادی کی، اور ان کا عید صرف ایک دوسرے کے لیے نہیں تھا بلکہ حنا کی یاد میں بھی تھا کہ محبت گناہ نہیں، ایک نعمت ہے۔ تو آخر میں کہانی ہمیں ایک ہی پیغام دیتی ہے، محبت کبھی نہیں مرتی۔ حنا کی محبت جسمانی طور پر شاید ختم ہو گئی، لیکن اس کی کہانی نے دو اور محبت کرنے والوں کو ملا دیا، اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی سچی محبت کا کوئی اختتام ہوتا ہے؟